الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطررت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے اور اس کی عبادت کے ساتھ اس کا کہا ماننے والے، اس کی اطاعت اور پیروی کرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو مسلمان کہا گیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے قول و قرار کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ہم اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لاتے ہیں، اور جن چیزوں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے ان چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اور آپ کے اوپر جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے اور سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ قرار دیں، جس کو شریعت کی زبان میں اور اسلامی اصطلاح میں توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی آیتوں کا جائزہ لیں گے، اور ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے ترجمے ہر زبان کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ عربی پڑھنا نہیں جانتے، عربی میں قرآن اگر نہیں سمجھ سکتے، تو اردو زبان میں بھی قرآن کے ترجمے موجود ہیں۔ اگر آپ ہندی پڑھنا چاہتے ہیں، ہندی زبان سے اگر واقفیت رکھتے ہیں، تو ہندی زبان میں بھی قرآن کے ترجمے موجود ہیں۔ انگریزی پڑھنے والے بھی انگریزی زبان میں قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق بحال رکھنا چاہیے، استوار رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کبھی قرآن سے دور نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کبھی اپنے پیدا کرنے والے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سے کبھی علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، حدیثوں کا جائزہ لیں گے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ قرار دیں، کسی غیر کی عبادت نہ کریں، چاہے وہ عبادت چھوٹی ہو بڑی ہو۔ یہ بات ذہن و دماغ میں ہم بٹھا لیں کہ عبادت کا مستحق اور بندگی کا مستحق اگر کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات واحد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ان تمام رسولوں اور ان تمام نبیوں کو یہ حکم دیا کہ آپ میرے بندوں کو یہ پیغام پہنچا دینا، میرے بندوں کو جا کر یہ بات بتلاؤ کہ اگر کسی کی عبادت کی جائے گی اس روئے زمین پر، اور کسی کے لیے اگر نماز پڑھی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا، حج کیا جائے گا، زکوٰۃ دی جائے گی، اور اس کے علاوہ عبادت کی جو بھی قسمیں اور شکلیں ہیں اگر انجام دی جائیں گی تو اللہ کے لیے دی جائیں گی، کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم کی چند آیتوں کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں اپنے پیارے رسول کو مخاطب کر رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا رسول نہیں ہے جس کو میں نے آپ سے پہلے بھیجا ہو مگر اس رسول کو یہ بتلایا، اس رسول کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات بتلاؤ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر اس رسول کو یہ وحی کی اور یہ پیغام دیا کہ انہو لا الہ الا انا، کہ میرے رسول آپ جا کر میرے بندوں کو یہ بتلا دے کہ لا الہ الا انا، کہ اللہ کے علاوہ یا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، الا انا فاعبدون، اور میری ہی عبادت کی جائے۔ میرے بھائیوں، تمام رسولوں کا پیغام اپنی امت کے لوگوں کو یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کیے جانے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی رسول آئے اس دنیا کے اندر، ان تمام رسولوں نے اللہ کے اس پیغام کو بلا کسی کمی کے اور بلا کسی بیشی کے اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو بھی نبی ہیں، سب کی تاریخ کو پڑھیے، سب کی سیرت کو پڑھیے، قرآنی آیات کو پڑھیے، آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے پہلا نعرہ، سب سے پہلا ترانہ، سب سے پہلی آواز جو نبیوں نے دی ہے اور جو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، وہ پیغام توحید ہے، وہ نعرہ توحید ہے، وہ ایک اللہ کی صدا اور اس کی آواز ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی امت کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، توحید کا پیغام پہنچایا۔ نوح علیہ السلام یہ کہتے رہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں جگہ بجگہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعات کو اور ان کی دعوت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر، سورۃ النحل کے اندر کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی جا رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلایا جا رہا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی قوم کے لوگ آپ کے سمجھانے کے باوجود، آپ کے سیدھا راستہ دکھلانے کے باوجود یہ لوگ راہ راست پہ نہیں آ رہے، توحید کو نہیں اپنا رہے، جنت کا راستہ نہیں اختیار کر رہے، تو آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے
پہلے بھی نبیوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کے بارے میں بتلایا، اللہ کے راستے کے بارے میں بتلایا، لیکن بہت ساری قوموں نے اللہ کے پیغام کا انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تہوبالا کر دیا۔ تو دراصل ان آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، چاہے وہ آدم علیہ السلام کی امت ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، یا کہ جو بھی امتیں اس دنیا کے اندر آئی ہیں، تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی رسول کو ضرور بھیجا ہے۔ کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور جو رسول آئے ان رسولوں نے کون سا کام کیا، امت کے لوگوں کو کون سی بات بتلائی؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو، شیطان کی عبادت سے بچو۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی عبادت کی جائے، چاہے وہ جتنا بڑا ہو، جتنا اونچا ہو، جتنا اثر و رسوخ والا ہو، جتنا مال و دولت والا ہو، جتنے بڑے عہدہ اور منصب والا ہو، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے تو سن لے کہ ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے طاغوت سے تعبیر کیا ہے، یعنی گویا ہم اللہ کی عبادت نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو، انہوں نے بھی یہی باتیں بتلائیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری امت کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی دعوت توحید تھی، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے میرے بھائیوں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ جب ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تو امت کے لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کہ امت کے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کو فالو کیا، اللہ کی باتوں کو مانا، اپنے رسولوں کی باتوں کو مانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نصیب فرما دی، سیدھا راستہ ان کو مل گیا، صراط مستقیم نصیب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کا راستہ مل جائے، ہمیں نبیوں کا ساتھ مل جائے، رسولوں کا ساتھ مل جائے، اور ہمیں دنیا کی کامیابی مل جائے، آخرت کی کامیابی مل جائے، میرے بھائیوں آئیے، قرآن زندہ ہے، یہ قرآن موجود ہے، قرآن کریم کی آیتیں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آؤ مجھے سینے سے لگا لو، آؤ اپنی زندگی کے اندر ہمیں داخل کر لو۔ جب تک صحابہ اکرام آپ دیکھیں جن لوگوں نے بھی عہد رسالت سے لے کر قرآن کو اپنایا، قرآن کو حرز جاں بنایا، قرآن کو مکمل طور سے اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، دنیا کی کامیابی بھی انہیں نصیب ہو گئی اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہو گئی۔ اسی طرح کامیابی کا نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، اور یہی دونوں کامیابی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے، اور ان کے علاوہ جو راستے ہیں یاد رکھ لیجئے وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ دھوکہ ہے جس کے ذریعے آپ نہ دنیا کی کامیابی پا سکتے ہیں اور نہ آخرت کی کامیابی آپ پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کہ سابقہ امتوں میں سے جن لوگوں نے بھی
اللہ کی کتاب کو اپنایا، اللہ نے انہیں ہدایت نصیب فرما دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور جن لوگوں نے قرآن اللہ کی کتاب کا انکار کیا، اپنے رسولوں کی باتوں اور ان کے اوامر کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر دیا، گمراہی ان پر ثابت ہو گئی۔ کہا وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ماضی میں بہت ساری قوموں کو، بہت ساری امتوں کو سرتابی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگ کو تہوبالا کر دیا، ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، آپ جاؤ، گھومو پھرو، دیکھو، اقوام کی تاریخ کو پڑھو، سابقہ امتوں کی تاریخ کو پڑھو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب قوموں نے اللہ کی تکذیب کی، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ دیکھو کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ آج تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، قرآن کریم میں بہت ساری امتوں اور بہت سارے قوموں کے واقعات موجود ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام اور اسی طرح دوسرے قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، ان لوگوں کے واقعات قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام و نشان کو بھی مٹا ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سالوں تک توحید کی دعوت دی، اور چاہے وہ دن ہو، رات ہو، چاہے یہ کہ لوگوں کے سامنے ہو، چاہے یہ کھلے طور پہ ہو یا چپ کے نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام دیتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا احکام سناتے رہے۔ یہ نوح علیہ السلام تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام کے بارے میں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں کے پاس بھیجا۔ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہا نوح علیہ السلام نے فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغام کو لے کر، اللہ کے حکم کو لے کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ۔ اور اس بات کو یاد رکھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے اور ہمارے آرام و آشائش کی چیزیں عطا فرمائی ہیں، اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں، میرے بھائیو ٹھنڈی کا زمانہ گزر رہا ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے لے، ہر آدمی اپنے جسم کے اوپر جو کپڑے لگتے ہیں ان کا محاسبہ کر لے، جائزہ لے لے، پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، صبح سے شام تک مہینوں لگا دے، ہم اللہ کی نعمتوں کو میرے بھائیو شمار نہیں کر سکتے۔ کیا اس اللہ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں؟ آج مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہیں، خالی ہے۔ آپ راتوں کی نمازوں کو دیکھ لیجئے، کبھی 2 لوگ ہوتے ہیں، کبھی 4 لوگ ہوتے ہیں، 10 لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کے حقوق کو فراموش کر دیا ہے۔ میں نے کہا تھا شروع میں کہ اللہ کا حق جو سب سے بڑا حق ہمارے اور آپ کے اوپر ہے وہ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، اور عبادتوں میں سے بھی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے پہلا فریضہ میرے بھائی وہ اقامت صلاۃ ہے۔
لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنا نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس جب بھیجا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اس چاند کو چھوڑ دو، سورج کو چھوڑ دو، شجر و حجر کو چھوڑ دو، اپنے بڑوں کو چھوڑ دو، اگر عبادت کرنی ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ کے اس حکم کی مخالفت کرو گے تو یاد رکھو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بڑے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر قوموں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی یہی ہو۔ میرے بھائیوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے جائیے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں کے پاس بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں سدھر جاؤ، اللہ کی بات کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو جس اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو اس روئے زمین پر اگر پیدا کیا ہے اور بھیجا ہے تو وہ اس لیے کہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، 950 سال کا عرصہ، لمبا عرصہ گزر گیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا۔ بتائے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن کریم میں لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا آخر میں مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم تجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ نوح علیہ السلام جب عاجز آ گئے، جب پریشان ہو گئے، دعوت کا کوئی طریقہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اپنے ہاتھوں کو دراز کیا اور کہا نوح علیہ السلام نے کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا دَلَالًا، کہ اے اللہ تو ان ظالموں کو، تو ان مشرکوں کو تو گمراہی میں مزید ان کے اضافہ کر دے، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ تیری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا مما خطیاتہم، قوم نوح کے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، آج بھی ہم لوگ شب و روز گناہ کرتے ہیں، گناہ کے عادی، گناہ کے رسیا، گناہ میں ہم لوگ بالکل کیا ہے گھلے ہوئے، شب و روز گناہ کرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے، دل ہمارا زنگ آلود ہو چکا ہے اور بالکل کالا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا مما خطیاتہم اغرقوا، قوم نوح اپنے گناہوں کی وجہ سے غرقاب کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، طوفان نوح بہت مشہور ہے، سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو گئے، ڈوب گئے، سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار تھے۔ میرے بھائیوں، فَأُدْخِلُوا نَارًا، دنیا میں تو ڈبو دیے گئے، غرقاب کر دیے گئے، اور آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُدْخِلُوا نَارًا، جہنم میں داخل کر دیے گئے، فَلَمْ يَجِدُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اور یہ قوم نوح جو دنیا میں فلاں لوگوں کو اپنا سپورٹر مانتی تھی، مددگار سمجھتی تھی، جب اللہ کا عذاب آیا ان بطش ربک لشدید، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتا ہے کوئی چھوڑا سکتا نہیں، اللہ تعالیٰ جب گرفت کرنا چاہے گا آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ وقت دیتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لی جائے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی جائے،
اور آدمی راہ راست پہ آ جائے، عقل و شعور سے انسان کام لے۔ اگر نہیں لیں گے میرے بھائیو، قرآن کے واقعات یہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس طرح ان لوگوں کا انجام ہوا اس طرح کا انجام ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے ہم اس دنیا میں بھی ہم خسارہ اٹھائیں اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب تک ہمارے جسم میں جان رہے اور اس وقت تک ہمیں یہ عزم مصمم کرنا چاہیے، چاہے وہ گرمی ہو، چاہے وہ سردی ہو، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ایک مومن اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اور اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، یہی آج کے خطبہ جمعہ کا پیغام ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ توحید کا حکم ہے، کا حق ہے، اسی طرح نماز کا حق ہے، روزہ کا حق ہے، زکوٰۃ کا حق ہے، قربانی کا حق ہے۔ ان حقوق کو ہم پہچانیں اور تا دم حیات ہم اس پر قائم و دائم رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارا شکار کر لے، شیطان اپنے ساتھ ہمیں جہنم میں پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں توحید پر قائم و دائم رہیں، اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔